السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج پھر ہم قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور ان آیات میں چند آیات کا ہی ہم تجوید القرآن کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام کا جو آخری حصہ ہے اس میں ہم چند مثالوں کے ساتھ قرآن کریم کا ناظرہ بہتر کرنے کے لیے اور اسی طرح قرآن کریم کا تجوید جو ہے وہ بھی بہتر کرنے کے لیے ہم مثالوں کے ساتھ چند مثالیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے، تو آئیے اب اس رکوع کی چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واو کے لفظ کو بار بار اس کے متعلق یہ بولا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یہ واو۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہونٹ آپ گول کریں اور واو پڑھیں، وَمَن يَرْغَب۔ پھر ہم نے کیا کیا، یہاں پر ادغام ہم نے کیا بغنہ، ہم نے ادغام غنہ کے ساتھ کیا۔ ادغام کے تعلق سے قاعدہ بار بار سمجھایا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے الفاظ اگر آئیں تو ادغام ہوتا ہے۔ تو یرملون کے الفاظ میں 4 حروف پر ادغام بغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را جو ہے، یرملون کا جو لام اور را ہے اس میں بلا غنہ ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یرملون میں سے ینمو کے لفظ میں سے یا آیا ہے، اگر نون آتا تب بھی بغنہ ہوتا، اگر میم ہوتا، اگر واو ہوتا تو غنہ کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے۔ تو اس کی مثال یہاں پر کس طرح سے ادغام ہوگا، وَمَن يَرْ، وَمَن يَرْ، ہم نے 1 یا 2 الف کی مقدار کے برابر یا 1-2 سیکنڈ تک یہاں پر ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام بغنہ، وَمَن يَرْ۔ پھر آگے ہم نے را جو ہے، را ساکن کا خیال رکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے لفظ میں اگر فتح ہو تو وہ را جو ہے پر ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ پر ہوگا، وَمَن يَرْ۔ غین حروف حلقی ہے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غب۔ یہاں پر کیوں ہم حلق سے اس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم حلق سے ادا نہیں کریں گے تو اردو کی آواز میں جو گاف ہوتا ہے اس کی آواز یہاں پر بن سکتی ہے، جو کہ درست نہیں ہوگا۔ تو وہ من یرغب، غین ہم نے حلق سے ادا کیا۔ پھر ہم نے حرکت جو ہے با کی حرکت، اس کو ہم نے جلدی سے ادا کرنا ہے، زیر زبر پیش کو ہم نے جلدی سے ادا کر کے ملانا ہوتا ہے آگے والے لفظ کے ساتھ، اور بیچ میں جو 2 لفظ میں جو گیپ ہے یا جو ہم ڈھیلا چھوڑتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا۔ یرغب عم، یرغب بو نہیں پڑھنا ہمیں، یرغب عم۔ تو عین، پھر ہم نے عین جو ہے حروف حلقی ہے، حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، کیوں ہم عین کو حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ عین کی آواز جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ بھی ملتی ہے، اس لیے عین اور حمزہ کی آواز الگ ہے۔ عین کی آواز حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے۔ تو عم کیوں پڑھا ہم نے، نون ساکن کو کیوں ادا نہیں کیا، ورنہ تو عن تھا، عن پڑھنا چاہیے تھا، حالانکہ یہاں پر ساکن ہے، ساکن جو حرف ہے وہ ملتا ہے پہلے والے لفظ سے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آئے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو نون ساکن میں یرملون میں سے میم آیا ہے اور یہاں پر ادغام بغنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز باقی رہے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ
عین جو ہے یہ جو نون جو ہے یہ میم کے ساتھ ادغام ہوگا اور نون کی آواز باقی رہے گی. تو عم ملتی گنہ کے ساتھ ہم نے پڑھا, ناک میں آواز کو چھپا کر ہم نے پڑھا. تو 1-2 سیکنڈ رکیں آپ. عم ملتی, پھر تشدید کو ہم نے ادا کیا. تشدید کا لفظ جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ آتا ہے ایک ہی لفظ پہ. اگر اس کو کھولیں ہم تو یہ 2 لام ہوتے ہیں, تو اس کو ہم نے 2 لام کر کے تھوڑا سا سختی کے ساتھ دبا کے تھوڑا پڑھنا ہے. عم ملتی, تو یہ تا جو کی حرکت ہے اس کو بھی ہم نے, اور جو الف کے نیچے حرکت ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑنا, جلدی سے ملا کر پڑھنا ہے. عم ملتی اب, تو اس طرح سے یہاں پر جو لمبائی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. زیر زبر پیش کو جلدی سے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اب با کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر قلقلہ ہوگا, کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ایک ہے قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال جب ساکن آئیں تو قلقلہ ہوتا ہے, آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے. اب اب, تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ قاف طا با جیم دال کے علاوہ جتنے بھی حروف پر سکون آئے وہاں پر آواز کو جو ہے وہ ہم نے جنبش نہیں دینی, جو ٹکرا کر آواز واپس نہیں آنی چاہیے. تو صرف قاف طا با جیم دال جب ساکن ہو وہیں پر آواز ٹکرا کر واپس آئے گی. اب, اسی لیے ہم نے پڑھا ایسے. اب را, پھر را جو ہے را کے اوپر اگر کھڑا زبر ہے یا کھڑا الف ہے تو اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. پھر یہ جو ہے الف مدہ بھی اس کو ہم نے کھینچنا ہے. الف مدہ کا قائم مقام ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, اس کو ہم نے ایک الف کی طرف نیچے کی طرف ہم نے کھینچنا ہے. اور میم کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم نے جلدی سے جو ہے الف حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بیچ میں آواز کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. ابراہیم الا, ما بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم الا, پھر یہ تشدید ہم نے ادا کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے الف مد کو ادا کیا ہے. الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہے, تو مد کا مطلب کیا ہے, ہم نے ایک الف کے برابر اس الف کو کھینچنا ہے. الا من, الف مدہ جو ہے وہ 3 سمجھائے تھے, الف مدہ واو مدہ یا مدہ 3 حروف ہیں, تو اس میں سے ایک یہاں پر آ گیا. من صفیحہ, من جو ہے یہاں پر اس میں یہ لفظ ہے نون ساکن. تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف اخفا آئیں تو حروف اخفا 15 ہیں, تو تب نون ساکن اور تنوین پر جو ہے وہ آواز اخفا کے ساتھ ادا ہوگی اور گنہ کے ساتھ, یعنی ناک میں چھپا کے, اور وہ بھی 1-2 سیکنڈ کا اس کا ڈیوریشن ہے. الا من صفیحہ, الا من صفیحہ, فائدہ کیا ہوا اس کا کہ اظہار نہیں کیا. من صفیحہ اگر کریں گے پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا, یہ اظہار کے قاعدے میں آئے گا. من صفیحہ, پھر سین کا خیال رکھنا ہے کہ صاد کی طرح نہ پڑھیں اس کو. فا اور ہا نفس, یہاں پر جو ہے یہ فتح ہے اور یہاں پر بھی فتح ہے, بیچ میں جو ہے یہاں پر آواز کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. صفیحہ نفس, صفیحہ نفس, پھر یہاں پر جو ہا ہے اس کے اوپر الٹی پیش ہے, اور ہم اگر یہاں وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن بن جائے گا. نفسہ, نفسہ, اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے, حالانکہ یہاں پر بہتر ہے کہ ہم رکیں, لیکن اگر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر, تو نفسہ جو ہے یہاں پر واو مدہ کا قائم مقام الٹی پیش ہے, تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور آگے پھر ملائیں گے واو کے ساتھ. نفسہ ولقد, یہ ایک اور طریقہ اس کا ہو گیا. ولقد میں واو کو پھر ہونٹ کی گولائی سے ادا کریں, اور یہاں پر صاد کو قاف کو بھی پر کریں, حروف مستعلیہ میں ہے پر ہوتا ہے, پڑھا جاتا ہے تاکہ جو چھوٹا کاف ہے اس سے الگ پڑھا جائے. صاد جو ہے یہ پر ہوگا, طا جو ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا. جو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو یہ یالین کا قاعدہ آئے گا, نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا یہاں پر. اور اسی طرح سے نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے الف مدہ کا قائم مقام ہے, کھینچیں گے اس کو ہم, اور جو ہا کے اوپر حرکت ہے پیش کی اس کو ہم یہاں فا کے نیچے جو کسرہ ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بالکل ڈھیلا نہ چھوڑیں. کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ فِي
دنیا، تو ایسے پڑھنا ہے، صاد تو اور یہاں پر یہ یا لین کا فائی، فائی فائی، لمبی آواز نہیں ہونی چاہیے، بالکل نرمی کے ساتھ اور گولائی سے، فائی، فی الدنیا، فی الدنیا میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ ادغام نہیں ہوگا۔ یہ 4 الفاظ ہیں قرآن میں، دنیا، سنوان، قینوان، بنیان، اس میں نون ساکن کے بعد جو ہے جو حروف یرملون میں سے آتے ہیں وہاں پر جو ہے یہاں پر مستثنیٰ ہے، ان کا جو ہے وہ ادغام نہیں ہوگا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ فی الدنیا، فی الدنیا پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا، فی الدنیا۔ ایسے ہی اور مثالیں، سن صاد سے ہے، سنوان، قنوان، بنیان، ان کو بھی ہم نے نون ساکن پر نہیں روکنا۔ وَإِنَّهُ، واو جو ہے ہونٹ کی گولائی سے ادا ہوگا، نون مشدد حروف گنہ ہے، نون مشدد میم مشدد، گنہ کے ساتھ آواز ناک میں آپ روکے رکھیں۔ وَإِنَّهُ، الٹی پیش حروف مدہ، واو مدہ کا قائم مقام ہے، اور واو مدہ جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش، اس کا قائم مقام الٹی پیش ہے، دونوں جو ہیں وہ ہم اس کو ایک الف کے برابر آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی الآخرۃ، الف جو ہے یہاں پر لام کے اوپر یہ الف مدہ کا قائم مقام میں کھڑا زبر ہے، خا جو ہے یہ پر کرنا ہے، بے شک اس کے نیچے کسرہ ہے، خا، فی الآخرۃ، را جو ہے یہ بھی پر کر کے پڑھیں گے ہم، را کے اوپر فتح ہے، یہ فتح ہو یا ضمہ ہو تو پر ہوگا، کسرہ ہے تو آئے تو باریک ہوگا۔ فی الآخرۃ، یہ یہاں پر آخرۃ لمن، تو یہاں پر ہم نے بیچ میں آواز کا خیال رکھنا کہ لمبی آواز نہ ہو، ڈھیلا نہیں چھوڑنا۔ لمن الصا، لمن الصا، یہاں پر یہ تشدید کے ساتھ مل گئی آواز، اور صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں ہے، صاد پر ہوتا ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، اور ہا ہے حروف حلقی، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے لمبی آواز کے ساتھ کھینچنا ہے۔ پھر ہم یا مدہ پہ وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی کا احکام یہاں پر آئے گا، تو ہے ہم اس کو لمبی آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لمن الصالحین۔ تو ناظرین کرام، ہم نے چند آیات کو تجوید کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب آئیے چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ قرآن کریم کا ناظرہ اور ساتھ ہی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ ہے تلفظ کے بہتر بنانے کے لیے ایک ضمنی مگر ضروری مشق۔ یہ جو کل کا سبق تھا اس کا ہی حصہ ہے، تو آج اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری مشق ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ملک ہے پہلے، تو یہ جو سبق ہے یہ کلکلہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور وقف کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور جو ہے وہ زیر زبر پیش کے ساتھ ایسے الفاظ کو نہ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ زیر زبر پیش کے ساتھ بھی کئی لوگ اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تو ہم جو وقف کرتے ہیں اور جو وقف کرتے ہیں تو 2 حروف پر سکون لگ جاتا ہے، ایک تو پہلا ہی اس کا اپنا سکون ہوتا ہے یعنی جزم، اور پھر وقف کرنے کی وجہ سے بھی اس میں سکون لگتا ہے۔ جیسے ہم ملک جو ہے وہ کوئی لفظ ہے، ملکہ ہے لفظ، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ملک بن جاتا ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان مثالوں میں ہم نے کلکلہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور باقی جو وقف کا ہے اور جو ساکن بنتے ہیں حروف ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے سے مشق کرنے کی کوشش کریں۔ ملک، اب اگر اس کو ہم ملک پڑھیں گے تو کلکلہ ہوگا، یا ملک پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ ملک پڑھیں گے، کئی پڑھتے ہیں اسی لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے غلطی کرتے ہیں پڑھنے والے۔ ملک، ملک، کئی پڑھتے ہیں ملک، حالانکہ حروف کلکلہ قاف تا با جیم دال ہے، تو ان کو ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے، تو سمپل پڑھنا ہے ملک، 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 صبر، یہاں پر صاد پر ہوگا اور ہلکا سا کلکلہ ہوگا با کے اوپر۔ کرم، صدق، علم،
قلم، اجر، سفر، حمد، یہ دال پر جزم ہے، یہاں پر تھوڑا مس پرنٹ ہے، حمد، بلد، مثل، عجب، اب دیکھیں قلقلہ بھی ہم کر رہے ہیں جب لفظ آ رہے ہیں، مکر، یہ پر ہوگا را، لہو، مرد، بحر، قمر، ضرب، عسر، غضب، یسر، نفس، عرض، حجر، فجر، مصر، بصر، رزق، ذکر، کفر، امر، قوم، یہ یہاں پر واولین کا قاعدہ ہے، قوم اس کو لمبا نہیں کر سکتے، حجر، کبر، فوز، شمس، اسر، ذوق، فلک، یوم، برق، صوم، قبل، عون، صخر، فیہ، یہ یہاں پر مدہ کا یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسر ہے، اسی لیے ہم نے آواز کو لمبا کیا، فیہ، مثوی، یہ یا لین کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زبر، حسنہ، شأن، یہ یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے، حمزہ کی آواز آئے گی جھٹکے کی، شأن، بعدہ، حمیدہ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے چند مثالوں کے ساتھ ضروری مشق کی ہے، امید ہے کہ آپ نے بھی اس مشق کو دہرایا ہوگا۔ تو آج کے اس پروگرام کا اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔